مولانا و مفتی عبدالقیوم صاحب قاسمی مدد اللہ العالی سابق استاذ جامعہ خانقاہ رحمانی مونگے، میں نہایت ادب و احترام سے آپ کو عظمت خطابت پیش کرتا ہوں. آپ تشریف فرما کر اپنی مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کے دلوں کو معزز فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. وقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید الف لام حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعقلون. وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلموا القرآن تعلموه الناس فإنها نصف العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن. صدر محترم، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، شعراء اعظام، ہمارے عزیز ناظرین جلسہ، حضرات سامعین اور پردہ نشی خواتین، صحیح بات یہ ہے کہ میں مقرر نہیں ہوں نہ مقرر کی فہرست میں ہوں. آپ بینر بیچ دیکھتے ہیں ہم کو، اس لیے میں کوئی اشتہاری مقرر نہیں ہوں. کیا مولانا جلیل صاحب کے متعلقین میں سے ہوں، احبابوں میں سے ہوں. 40 سالہ ہم دونوں کا ایک کمرے میں رہنا سہنا اٹھنا بیٹھنا ہوا. اللہ 40 سال محبت کی بنیاد پر حضرت نے پورنیہ میں مجھ سے تذکرہ کیا اور میں ان کی محبت میں گرفتار ہو کر حضرت مولانا مبارک حسین صاحب کے طفیل میں یہاں چڑھایا. اللہ یہ اجلاس میں نے صحیح بات یہ ہے کہ ابھی بینر وغیرہ نہیں دیکھا اور نہ اشتہار دیکھا ہے، لیکن جیسا کہ پتہ چلا کہ یہ اصلاح معاشرہ اور دستار بندی کے نام پر منعقد کیا گیا ہے. اب اس کا 2 جزو ہے، ایک اصلاح معاشرہ، ایک دستار بندی. دونوں پر اگر بولا جائے، حضرت مولانا شمس الحق صاحب شیخ الحدیث جامع رحمانی خانقاہ مونگیر فرمایا کرتے تھے کہ اگر ہمارے دسترخوان پر چند طرح کی ترکاری اور سبزی آ جاتی ہے تو ہمارے لیے انتخاب کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کس کو کھائے کس کو چھوڑے. آج کل یہی حال ہو گیا ہے جلسے کا. مقررین کی اتنی تعداد ہو جاتی ہے کہ کون بولے کون چھوٹے کیسے بولے کیا بولے یہ بھی ایک پریشانی ہو جاتی ہے. اس لیے کوئی مقرر صحیح طریقے سے اپنے معافی ضمیر کو ادا نہیں کر پاتا ہے اور نہ اس کے بعد کا عوام اور سامعین پر اثر ہو پاتا ہے. جب وہ اسپیڈ میں آتا ہے اور اس کے دل میں کچھ نہ کچھ جذبہ دینی پیدا ہو کر کے عوام کو متاثر کرنے کی صلاحیت رکھنے لگتی ہے تو ناظرین جلسہ کا گھنٹہ بج جاتا ہے. بس وہ اسی جگہ ادھورا چھوڑ کے واپس جاتا ہے. ادھر جو جذبہ سامعین کے اندر بیدار ہونے لگا تھا وہ وہیں دم توڑ جاتا ہے اور مستقل مقرر کے ساتھ یہی حالات پیش آتے ہیں. اب مسلسل سامعین جذبات کو بیدار کرنے کے موڈ میں ہوتے ہی ہیں کہ وہ مردہ ہو جاتا ہے، وہ اسی حال موڈ کے گھر چلے جاتے ہیں. کیا فائدہ ہوگا؟ اس لیے بہت مشکل ہے ان دونوں موضوع کو بولنا یا ان دونوں موضوع کے حق کو ادا کرنا. ہماری بات سے علماء کو تکلیف نہ ہونی چاہیے. بات اگر صحیح ہے تو اسے قبول کرنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ واقعہ ایک حد تک صحیح ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا مفتی منصور صاحب عثمانی نے اس پر لکھا بھی ہے. تو بلکہ میں نے ابھی قرآن کی آیت تلاوت کی ہے اور حدیث بھی میں نے پڑھی ہے.
निस्बत पे हो रहा है ये कुरान की निस्बत पर। और कुरान भी अल्लाह का कलाम, एक है कलाम इलाही। समझने की कोशिश करिए भाई, जलसे में होता यह है कि बहुत सारे लोग एक दूसरे से गप करते हैं। होता क्यों ऐसा गप? अब इल्लत को समझिए। गप इसलिए होता है, मैंने अभी एक जलसे में मैंने कहा ना कि जलसे जरूर मैं शरीक नहीं होता हूँ, तो मोहब्बत की वजह से शरीक हो गया था। वहां मैंने ये अर्ज किया कि भाई फुलवारी किसको कहते हैं? कहते फुलवारी कहते हैं जिसमें चंद तरह का फल फूल लगा होगा। एक तरह का होगा तो उसको फुलवारी कहेंगे ही नहीं। अगर आम ही आम है तो लोग आम का बाग कहेगा, फुलवारी नहीं कहेगा। अगर लीची ही लीची है तो लीची का बाग कहेगा, फुलवारी नहीं करेगा। आम भी है, लीची भी है, सपेटा भी है, अमरूद भी है, ये भी है, वो भी है, तो कहेगा फुलवारी है। समझ गए? चंद तरह का फूल हो तो फुलवारी है। तो वैसी सूरत में किसी को बेला पसंद है, किसी को अलबेला पसंद है, किसी को गुलाब पसंद है, किसी को चमेली पसंद है, किसी को रूही पसंद है। अब बात हमारे अजीज ऐसे भी हैं जिनको 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 मतलब यह है कि एक कस्तूरी तो है ही भाई, उनको पॉइजन पसंद है। बात ही नहीं समझ रहे हो? पॉइजन पसंद है उनको, पॉइजन की खुशबू अच्छी लगती है। अब अगर कोई आदमी की आप पॉइजन मांगने के लिए वो दे देगा गुलाब, जो दिल को भी मतलब यह है कि रूह अफ़ज़ा के तरह उसको भी मसरूर कर देता है, सुरूर बख्श देता है। उसकी खुशबू आका के बदन से निकले हुए पसीने से लोग कहते हैं कि गुलाब है। यही वजह कि हज़रत मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह को गुलाब का फूल बहुत पसंद था, जो दारुल देवबंद के बानी थे। तो जिसको पॉइजन पसंद, अगर उसको गुलाब भी पेश किया जाएगा तो वो नहीं लेगा, कहेगा नहीं हमको पसंद नहीं, कहेगा ना। और जिसको चमेली पसंद है वो उसको पसंद नहीं करेगा, मुश्क को पसंद नहीं करेगा, वो कस्तूरी को पसंद नहीं करेगा। तो उसको ये हक हासिल है, सुन रहे हो भाई, उसको ये हक हासिल है कि गुलाब पसंद है तो चमेली को, रूही को नजरअंदाज कर दे, नेगलेक्ट कर दे। जिसको चमेली पसंद है वो दूसरे को नेगलेक्ट कर दे, दिल से इस बात को न चाहे। लेकिन ये जो मजलिस बैठी हुई है, यहाँ जो उलमा बैठे हुए हैं, ये आका नबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुलवारी के मुख्तलिफ खुशबुओं के आमिलीन में से हैं। इनमें से अगर कोई भी बयान करता है, किसी तरह से बयान करता है, किसी तर्ज में बयान करता है, ये सब आका नबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों के बिखरे हुए खुशबुओं को बयान करेगा। अगर इसमें किसी ने नकारा या किसी ने नापसंदगी का इजहार किया या किसी ने अंदर ही अंदर उसकी तकलीफ से खौफ खोलने के लिए अंदर अंदर क्रोध में मुब्तला हो गया, खुदा की कसम ईमान पर सड़ जाएगा। खुशबू को नकार सकते हो, लेकिन उलमा की किसी भी मौजू पे हुई तकलीफ, चाहे तुम्हें पसंद हो चाहे नहीं पसंद हो, नकारने की कोशिश नहीं करोगे। अगर नकारने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा ईमान पर खतरा हो जाएगा। इसलिए कि आका के किसी हरकत को, किसी सिफत को, किसी तरीके को, किसी अदा को नकारने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। एक शख्स ने मदीना तैयबा हाजिर हुआ, जैसे हाजी लोग जाते हैं, हम लोग भी मार्केट जाते हैं, वही करते हैं। तो हिंदुस्तानियों पाकिस्तानियों कहीं के जो वो गए, उन्होंने चंद सामान लिया। दुकानदार ने कहा कि हुजूर दही बहुत अच्छी है, लीजिएगा। नहीं नहीं, मदीना की दही खट्टी होती है, हम नहीं लेंगे। वो चला गया। जब रात में सोया तो आका नबी अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ लाए और उन्होंने फरमाया कि तुम यहाँ से निकल जाओ हमारे शहर से। क्या फरमाया? अल्लाह फरमाए तुम हमारे शहर से निकल जाओ, तुमको मदीने की दही खट्टी मालूम हो रही है, समझ गए। अब वो तो छटपटाए गए किसी बुजुर्ग के पास, उन्होंने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल का ख्वाब आया था, आपने ऐसा हुक्म फरमाया, क्या करें? उन्होंने कहा कि हजरत हमजा शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पे चले जाओ और वहां जाकर उनसे दरखास्त करो कि वो सिफारिश करें। समझ गए। वो हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मज़ार पर गए, वहां उन्होंने काफी गिराया। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया कि हुजूर ने तुमको निकल जाने का हुक्म किया, इसलिए तुम्हारी ईमान की सलामती इसी में है कि तुम निकल जाओ, इताअत कर लो। ये बात मैंने इस पर कही कि हम में से किसी एक को नकारने का इख्तियार नहीं है। हमारे सामईन को ये खब्त सवार हो गया है
کہ جن کی تقریر اچھی لگی یہاں بھی تعریف وہاں بھی تعریف چلتے ہوئے بھی تعریف. ارے اس نے کچھ اثر بھی ڈالا. جماعت تبلیغی میں جب آپ جائیے گا یا اس کا جلسہ ہوگا یا اس میں بیٹھک ہوگی تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ نقد کتنا ادھار کتنا. جیسے ہمارے عزیز کھاتا کھلوانے میں نقد ادھار کا تذکرہ کیا تھا. ہم تو کہتے ہیں کہ اس نقد ادھار کا تذکرہ مت کرو. عوام کے دل میں اگر جذبہ پیدا ہوگا تو وہ ادھار نقد دیتے رہے گا. اسی کے ادھار نقد سے تو یہ چمن ہمارے بغل میں چلا ہوا ہے. اس قوم کے علاوہ کسی قوم میں ہمت نہیں ہے جو مذہب کے نام پر اور اپنے مذہب کی حفاظت کے لیے دانے دانے سے اور پائی پائی خرچ کرتے ہو. کوئی نہیں. تو بار کے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تقریر جیسی بھی ہو جس طرح بھی ہو آپ کو رات بھر سننا ہے. اگر سناتے ہیں وہ تو اور دل میں یہ جذبہ لے کر کے بیٹھتا ہے کہ اللہ ان علماء کرام کی جو تقریر ہو رہی ہے اے اللہ اس سے ہم کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ آپ کچھ لے کر جائیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جماعت والے جب بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شاید بہت اچھا چاہتا ہوگا بہت زیادہ لوگوں. لیکن اگر دوسروں جماعت نہیں نکلی تو جماعت والے کہیں گے کہ اس کی جماعت کامیاب نہیں. کہیں گے کہ نہیں کہ جلسہ کامیاب نہیں. کیوں؟ ٹارگیٹ ہے ان کا کہ کم سے کم 10 جماعت تو نکلے رامپور سے. اگر 10 جماعت کے بجائے 4 جماعت 5 جماعت نکلی تب بھی وہ کہیں گے کہ کامیاب نہیں ہوا. ہمارا جلسہ اس کامیاب ہوگا. سمجھ گئے؟ صرف تقریر سے نہیں سننے سے نہیں اس وقت کامیاب ہوگا جبکہ ہم میں سے کسی ایک کے دل میں بھی یہ تعصب پیدا ہو جائے ان تقریروں کو سن کر کے وہ اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کے مطابق کرنے کا تہیہ کر لے اس پر عمل کرنا شروع کر دے. ایک فرد بھی اگر ایسا ہو گیا خدائی قسم یہ جلسہ کامیاب. جلسے کی کامیابی کا یہی مدار ہے. وہ کب ہوگا؟ وہ اس وقت ہوگا جب آپ اپنے برتن کو دل کو ٹھیک کر لیں گے. برتن ٹھیک کیجیے نا بھائی. برتن کو صاف کیجئے. اب برتن کو ٹھیک کیجئے. برتن کو ٹیڑھا مت کیجئے. ارے بارش ہو رہی ہے کٹورا میرا الٹا ہے پانی ٹکے گا؟ نہیں ٹکے گا. ارے بارش ہو رہی ہے کٹورا ایسے کیا ہوا ہے پانی اس وقت ٹکے گا؟ نہیں ٹکے گا. تو رحمت کی بارش ہو رہی ہے قرآن و حدیث کی بارش علماء کر رہے ہیں اور آپ کا قلب کا برتن ایک ٹیڑھا ہے. کون سی جائے گا؟ کون سی جائے گا؟ کچھ نہیں جائے گا. تو برتن کو ٹھیکا بھی کرنا ہے اور برتن کو صاف بھی کرنا. اچھا آپ ایک بات بولیے اگر آپ جا رہے ہیں بھینسوار کیا بھینسان کے دودھ لانے کے لیے جانے پڑتا ہے کیونکہ آپ کو بھینس بھی کم ہے گائے بھی کم ہے. اب تو مطلب یہ کہ سدھا والا مسئلہ ہے امرت والا مسئلہ ہے. آپ پیتے رہیے اب بوکتے رہیے. تو وہ بھینسان کے یہاں جائیے گا بالٹی لے کر کے بدھنا لے کر کے لوٹا لے کر کے اور اس لوٹا میں گوبر لگا ہوا ہے. کہیے گا یہ دودھ دے دو. وہ کہے گا پہلے لوٹوا تو صاف کیجیے تب نہ دیں گے. کہے گا تم دے نہ دو پیسہ ہم دیں گے. نہ چاہیے گا پیسہ ہم کو. ہم اپنے دودھ کو اس لوٹا میں نہ دیں گے گوبر والے میں. کہیں نہ دے گا اس لیے کہ دودھ صاف چیز ہے. پیسہ آپ دے رہے ہیں وہ نہیں دینا چاہ رہا. دودھ صاف ہے دودھ پاک ہے برتن بھی صاف اور پاک چاہیے. اللہ اس کے رسول کی بات صاف ہے واضح ہے پاک ہے برتن بھی اندر والا پاک چاہیے. پڑے گا. اگر نہیں صاف ہوگا نہیں پڑے گا. تقریر تو ہوگی نہیں بھائی ان کی بات صاف ہے کیونکہ تقریر ہوگی تو پھر ارادہ ہوگی اور اس کی گارنٹی ہم لے نہیں سکتے ہیں. نہ ناظرین کو یہ پاور ہے کیونکہ ہمارے جو دو علماء اہم ہیں سمجھ گئے جن کے اوپر اس جلسے کے کامیابی کا مدار ہے اور جن کے ذریعے سے آپ لوگوں کے دل میں ہلچل مچ کر کے کچھ ایسی شکل بھی ہونی ہے کہ جس سے ادارہ مضبوطی کے طرف گامزن ہو سکے. وہ بھی مقصد ہے سمجھ گئے وہ ان کا ہونا ضروری ہے. تو میں نے صرف یہ کہا کہ یہ قرآن کی نسبت پہ یہ جلسہ ہو رہا. نسبت کی کیا ہوئی ہے اس میں اور کیا کریں. نسبت اس دین میں سب سے بنیادی چیز ہے. آقا نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نسبت کو منتقل کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے سینہ سے بھینچا. راستے میں آ رہے تھے ہمارے عزیزوں نے سب عزیز ہی ہے میرے سمجھ گئے بے تکلف بھی ہیں اور با تکلف بھی ہیں سمجھ گئے. انہوں نے کہا کہ صاحب ایک جگہ تقریر میں جلسے میں تو سن رہا تھا مجھے تو کچھ بولنا تھا نہیں. ایک جگہ تقریر میں گئے تو وہاں سامعین کے من کے مطابق مقرر بات نہیں کر رہا تھا. تو سامعین میں سے کچھ بے تکے لوگ بے تکلف کہہ دیجیے یا
जिंदगी भी सुनते रहोगे तो खुदा की कसम कल्ब की कैफियत नहीं बदलेगी। और यहाँ की अगर एक बात भी सुन लिए सीना बसीना मुंतकिल होकर के तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल सकता है। ये दीन निस्बत की बुनियाद पर है, बगैर निस्बत की ये दीन की कदर नहीं होगी। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने निस्बत मुंतकिल किया आकाए नबी हमें मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा और आकाए मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये निस्बत अपने सहाबा में मुंतकिल किया, सहाबा ने ताबईन में मुंतकिल किया, ताबईन ने तबे ताबईन में मुंतकिल किया, तबे ताबईन ने औलिया अल्लाह में मुंतकिल किया, औलिया अल्लाह ने उलमा में मुंतकिल किया, उलमा अवाम में मुंतकिल कर रहे हैं। तो जितना निस्बत के एतबार से करीब होगा कभी होगा। देख दो चीज बोल रहा हूँ, एक करीब एक कभी, समझिए, जो जितना निस्बत के एतबार से करीब होगा कभी होगा आका नबी हमें मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और आपके सहाबा और आपके औलिया और आपके उलमा से, वो उतना पुख्ता होगा ईमान के मामले में और अमल के मामले में, क्योंकि ये निस्बत की दुनिया पर। अच्छा, निस्बत का तमाशा देखेंगे आप? निस्बत का तमाशा देखना है? अरे आप देखिए नहीं, देखिए नहीं स्टेज पर, हम तो नहीं पहचानते हैं लड़कों को। ये जो 11 लड़की की दस्तारबंदी होने जा रही है, 11 लड़की की, इश्तिहार में हमसे किसी ने कहा कि 10 लड़का है, लेकिन क्या इश्तिहार के अलावा एक लड़का और है, अल्लाह का करम है। ये 11 लड़के सब यहाँ, बहुत सारे वो हजरात होंगे जो रूसा में है, बहुत सारे वो हजरात होंगे जो ओहदे में है, बहुत सारे वो हजरात होंगे जो मर्तबे वाले हैं, और ये लड़के जितने भी हैं मुमकिन है कि कुछ खुशहाल का हो, वरना अक्सर बदहाली का हुआ, जैसा कि मौलाना मुबारक हुसैन साहब ने फरमाया कि रिजेक्ट माल हमको मिलता है, कोई गलत नहीं है। एक ही बाप का 3 बेटा है, अगर उसमें कम समझ वाला है तो मदरसे को, कम पैसा खर्च करने वाला है तो मदरसे को, कम स्टैंडर्ड में रहने वाला है तो मदरसे को, और नहीं तो बिजनेरा पब्लिक स्कूल में, समझ गए, डॉन बॉस्को में बॉस बनाने के लिए, क्योंकि वो पढ़ के निकलेगा तो बाप के कब्र पर फातिहा भी नहीं पड़ेगा, समझ गए, बाप के कब्र पर फातिहा नहीं पड़ता कि नहीं, समझ गए। अब एक आदमी का बाप इंतकाल कर गया लंदन में, अमेरिका में, जो उसके पास मीटिंग अटेंड करना था, उसने कब्र खोदने वाले को, दफन करने वाले को बोला करके रकम दे दिया कि हमारा तुम मीटिंग छूट जाएगा अगर हम इसमें रहे, तुम पैसे दे दो जो खर्च होंगे और तुम हमारे बाप को दफन कर दोगे। यही हाल होगा डॉन बॉस्को में बॉस का, समझ गए। आप घबराइए मत, यकीन कीजिए, और अगर ये हाल नहीं हुआ कम से कम वो लड़के के अंदर कुछ जरा भी गैरत शर्म हुई तो फिर ऐसी सूरत में उसकी अहलिया के आने के बाद वो तो अहलिया का होगा, माँ बाप जो है अपने घर को पुरनका को जुगता रहेगा, समझ गए, उसके अलावा कुछ नहीं, समझ गए। तो जनाब वाला ये निस्बत की बुनियाद पर ये बदहाल के लड़के स्टेज पर है कि नहीं है, उलमा के साथ है, जिन उलमा के साथ ये बैठ ही नहीं सकते थे, लेकिन कुरान की आजमत की बुनियाद पर हमारे बगल में बैठे हुए हैं, आप तमाम हजरात नीचे बैठे हुए हैं। कुरान अज़ीमुश्शान की आजमत का यही निशान है, समझ गए। अब इस आजमत को जो जो अपने दिल में बैठा लेगा अल्लाह ताला उसको उठा देगा, और जो नीचे कर देगा अल्लाह ताला उसको नीचे कर देगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह फरमाते हैं, सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना, बड़ी बात है, हमने वारिस बनाया है इस किताब का उन बंदों को जिन्हों को हमने चुन लिया। सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना, जिसको हमने चुन लिया, मिन इबादिना, अपने बंदों में से। अब क्या है, अब हाफिज़ों को भी समझना होगा, समझ गए, तुम लोग भी इतराओ मत, समझ गए, कारनामा किए हो इससे इनकार नहीं है, लेकिन इसमें तुम्हारे कारनामा से ज्यादा अल्लाह के फजल को दखल है। कोई भी दुनिया में ऐसी किताब नहीं है कि जी 600 700 800 सफे की हो, कोई भी किताब दुनिया में ऐसी नहीं है जो 600 700 800 सफे की हो और उसका एक एक हरफ, एक एक जबरदीर, एक एक पेश महफूज हो, समझ गए, सिवाय कुरान के। है फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही, अजीजों सुनो, और जो हाफिज़ हैं वो भी सुने। अल्लाह फरमाते हैं सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ी नस्तफ़ैना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ्सिही, और उनमें से बाद वो है जिन्होंने अपने ऊपर जुल्म कर लिया, किताब तो पढ़ा, याद नहीं रखा, अमल नहीं किया। वमिनहुम मुक़्तसिद, अब बाद उसमें से वो है जो दरमियानी है, कुछ अमल भी करते हैं
اور کچھ بے عملی بھی کرتے ہیں. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ بِالْخَيْرَاتِ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. اب بات وہ ہے جو بڑھ بڑھ کر کے عمل کرتے ہیں، یعنی جو پڑھا ہے اس کو عملی زندگی میں ڈھال لیتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے، ایسے حافظوں کے لیے آقا نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اقرا ورتقی، پڑھتے جاؤ جنت کے اوپر مرتبے پر چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ جنت کے اوپر مرتبے پر چڑھتے جاؤ. جہاں آخری آیت ہوگی وہیں تمہارا مقام ہوگا. تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اس موضوع پہ شروع بھی کرنا مشکل ہے، اس لیے کہ وقت بھی ختم ہو گیا ہے. ہمارے عزیز تنویر ذکی صاحب جن کی زبان اللہ کے فضل سے بہت زیادہ واضح، صاف، برمحل ہوتی ہے، ہمارے لاگ لحاظ میں نہیں بول رہے ہیں. دل ان کا گھٹ رہا ہے کہ مفتی صاحب کب اترے کرسی پر سے، لیکن کہہ نہیں پا رہے ہیں. تو جب بچہ نہ کہے تو بڑوں کو اس کا احساس خود کر لینا چاہیے. اس لیے ہم اس موضوع کو ادھورا چھوڑتے ہوئے کہ قرآن کی بس ایک دو جملے کہہ کر کے بات ختم کر دوں گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. غور کریے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 4 مشہور کتاب بھیجا جو آپ بھی جانتے ہیں. توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اب کچھ صحیفے آئے ہیں جس میں سے صحف ابراہیم دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر. وہ کتاب الہی ہے. اللہ پاک نے قرآن کو جو بھیجا ہے یہ کلام الہی ہے. کلام وہ چیز ہوتی ہے جو ذات کے ساتھ وابستہ ہے. آپ بول رہے ہیں یہ آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے. آپ کی لکھی ہوئی کتاب آپ کی ذات سے وابستہ نہیں ہے. تو جتنی عظمت اللہ کی ذات کو ہے، اللہ نے اپنے کلام کو بھی وہ عظمت عطا کیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کلام الملوک ملوک الکلام. کلام الملوک، بادشاہ کی جو بات ہے وہ باتوں کا بادشاہ ہے، باتوں کا بادشاہ. ایک حکم اگر آپ کو آ جائے صدر کی طرف سے وہ نافذ ہو جائے گا پورے ہندوستان میں، ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہاں 1 ارب 6 کروڑ آدمی پھیل گئے. اسی طریقے سے اللہ کا کلام جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کا کلام بھی تمام باتوں کا بادشاہ ہے. اس لیے اس کی عظمت، اس کا احترام، اس کی عزت، اس کی مرتبت بھی اپنی جگہ مسلم ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے اس کلام میں اس پر تکلیف نہیں کر رہا ہوں. اللہ کے کلام، اللہ کی کتاب کے اوپر کیا بیان ہو سکتا ہے میں نہیں بولوں گا، اس لیے بولنے کا وقت نہیں ہے. صرف یہ بتاتا ہوں کہ اللہ کے اس کلام کی ظاہری اعتبار سے بھی اور مانوی اعتبار سے بھی عظمت ہے. مانوی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے عظمت کو سب جانتے ہیں. اس کتاب کو، اس قرآن کو دیکھنا سب ہے، نہیں جانتے ہو پڑھنا، جاہل مطلق ہو. خدا کی قسم قرآن کھول کر کے صرف دیکھتے رہو، حق حق کہتے رہو، اللہ کی قسم ثواب ملے گا. اس کا دیکھنا ثواب، اس کا پڑھنا ثواب، اس کا پڑھانا ثواب، اس کا سیکھنا ثواب، اس کا سکھانا ثواب، اس کے معنی پر غور کرنا ثواب، اور اس پر عمل کرنا یہ اللہ اس کے رسول کی رضا مقصود ہے. اللہ اس کے رسول صرف ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے دونوں کے اندر اس کلام کے اندر اثر ہے. اگر کسی کو جنات لگ جائے، ڈاکٹر کا باپ نہیں اس کا علاج کرے، کر دے گا، دوڑا جائے گا مولی صاحب دیکھیے ذرا سا دم کر لیجیے، سمجھ گئے؟ وہ کون سے دم کرے گا؟ سمجھ گئے؟ کون سے دم کرے گا؟ ڈی جے سے، بی جے سے، سمجھ گئے؟ کون سے دم کرے گا وہ؟ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد. ہوا ہو جاؤ، سمجھ گئے؟ ہو گیا، سمجھ گئے؟ اور آپ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ کون کی معلوم ہوا کہ باہر کی بھی شفا، اندر کی بھی شفا، جسم کی بھی شفا، قلب کی بھی شفا اس قرآن سے وابستہ ہے. استعمال کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ گئے؟ اس موضوع پہ اس وقت آسان بولنا نہیں ہے. بس میں اپنی بات کو اس لحاظ سے ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے جو ان نونہالوں کو جو قرآن کے حافظ ہیں، جن کو مرتبہ عطا کیا ہے، جو اپنے چراغ سے ہزاروں چراغ جلاتے رہیں گے، اور آپ حضرات نے جو ان کے پڑھنے پڑھانے میں خرچ کیا ہوگا وہ ہمیشہ ثواب پاتے رہیں گے، ہمیشہ ثواب پاتے رہیں گے. اس میں صرف اس بات کی میں آپ سے گزارش کروں گا، سمجھ گئے؟ مولانا مبارک نے بھی صاحب نے بھی کہا، میں بھی کہتا ہوں کہ مدارس کے سلسلے میں عوام کے اندر، سمجھ گئے،
انتشاری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. میں نہیں جاؤں گا تفصیل میں. اس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا, رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا, اور سب سے ٹائٹ سب سے سخت حضرت مولانا شفیع خانوی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا. انہوں نے یہ فرمایا کہ تمہاری لکڑی, تمہارا پیسہ, تمہارا سرمایہ کا سب کچھ تمہارا, سمجھ گئے, اب کرسی بنائے گا بڑی, کرسی بنائے گا اشتہار, ذرا سا ادھر ادھر ہو جائے گا, کہے گا مالک ہم جانتے ہیں نا, آپ چپ چاپ رہیے نا, ایک کون لفظ نہیں بولو گے, سمجھ گئے, کہ بولے نہیں کہ کہیں اور نے خراب کر دیا, کر دے گا کہ نہیں, سمجھ گئے. لیکن مدرسے قرآن حدیث ایسی چیز ہے جس میں ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ نکتہ چینی کرنے کا, بولنے کا حق حاصل ہے. ہمارے خیال سے نظر رکھیے, اس سے انکار نہیں ہے, چونکہ عوام ہی کے تعاون سے یہ کام ہونا ہے. لیکن ایسا انتشار جو مدرسے کے اختلاف اور بربادی کا سبب بن جائے, خدا کی قسم یہ آپ کے ایمان کی کمزوری اور آپ کے یہ ہوائی نفس جس کو کہتے ہیں, خواہشات نفس کی بنیاد پر ہوگا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس سلسلے میں اختلافات کو ہوا نہ دی جائے. اگر ادارہ چل رہا ہے تو اس کو اس نوعیت سے, اس نیت سے مدد کرتے رہا جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ان بچوں کو قرآن کا, حدیث کا جانکار اور جاننے والا اور عالم تو بنا رہا ہے جو ہمارے لیے آخرت میں صدقہ جاریہ کا سبب بنے گا. اس نیت سے آپ اس کو نظر انداز کر کے مدد کرتے رہیے. انشاءاللہ اگر ایسا کرتے رہے تو آپ کا دل بھی صاف ہو جائے گا اور ادارے کی فضا بھی صاف ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے, اور قرآن کو بجائے قرآن خوانی کے دن کے ہر دن تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین.